ڈیئر ٹینتھ کلاس، ویلکم بیک ٹو فری ایجوکیشن اسلامیات اختیاری یونٹ نمبر 3 تعلیمات اسلام۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے پیج نمبر 56 پہ کردار سازی میں توحید کا حصہ۔ اب مین ٹاپک جو ہے وہ ہمارا توحید ہے۔ توحید کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی ذات کو، اللہ کو واحد و یکتا تسلیم کرنا، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں اور اعمال میں، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ کل ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ اسلام جو ہے عقیدہ توحید پہ زور دیتا ہے، اس کی کیا اہمیت بتاتا ہے، کل ہم نے وہ پڑھا تھا۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کردار سازی میں توحید کا حصہ۔ اب اس سے پہلے میں بتا دوں کہ اب اللہ کو ایک ماننا، اس کی عبادت کرنا، اس کے سامنے سجدہ کرنا، یہ وہی کرتا ہے جو عقیدہ توحید پر یقین رکھتا ہے، اور جو اللہ کی ذات میں کسی دوسرے کو شریک کرتا ہے، ون ہو ایسوسیٹس پارٹنرز ود اللہ، یعنی جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود ٹھہراتا ہے، اللہ کی ذات میں کسی اور کو شریک ٹھہراتا ہے، اس کو مشرک کہتے ہیں۔ اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے کا جو عمل ہے اسے شرک بولتے ہیں، اور شرک جو ہے وہ ایک بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں شرک کرنے والوں کے لیے فرماتے ہیں کہ بے شک مشرکین تو ہیں ہی ناپاک، سورہ توبہ میں فرمایا اور سورہ لقمان میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ مشرک کہتے ہیں شرک کرنے والے کو، اور شرک ایسا عمل ہے جس کا مطلب ہے کہ اللہ کی ذات میں کسی اور کو شریک ٹھہرانا۔ اب کردار سازی میں توحید کا حصہ آج ہمارا یہ ٹاپک ہے۔ کردار سازی کا مطلب ہو گیا اچھی عادتیں، اچھے اخلاق اور اچھی شخصیت پیدا کر کے بہترین انسان بنانا۔ اب توحید یعنی اللہ کو ایک ماننا، یہ کس طرح سے کردار سازی کا حصہ ہے یہ ہم پڑھتے ہیں۔ انسانی سیرت کی تشکیل اور کردار سازی میں عقیدہ توحید بڑی مدد دیتا ہے۔ یہ عقیدہ انسان کی زندگی پر مندرجہ ذیل خوشگوار اثرات ڈالتا ہے۔ اب یہ جو عقیدہ ہے توحید، یہ اسلام کا سب سے اہم عقیدہ ہے توحید۔ یہ ہماری زندگیوں پہ کیا اثرات جو ہے وہ پیدا کرتا ہے، اس سے ہماری زندگیوں پہ کیا اثرات پڑتے ہیں، آج ہم وہ پڑھیں گے۔ نمبر 1، عقیدہ توحید سے انسان میں عزت نفس اور خودداری پیدا ہوتی ہے۔ عزت نفس اور خودداری کا مطلب ہو گیا کہ اپنی عزت کو برقرار رکھنا اور کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا، ضرورت کے وقت کسی کے آگے بھیک نہ مانگنا، اور صرف اپنی ضرورت کے لیے اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ کرنا اور دعا گو ہونا۔ وہ تمام مخلوق سے بے نیاز ہوتا ہے، اس کا سر اللہ تعالیٰ کے سوا دنیا کی کسی دوسری طاقت کے سامنے نہیں جھکتا۔ یعنی سب سے پہلے جو انسان عقیدہ توحید پہ یقین رکھتا ہے وہ صرف اور صرف اللہ کو سجدہ کرتا ہے، ایک اللہ کو مانتا ہے اور صرف اس کی ہی عبادت کرتا ہے، اور کسی اور کو اپنا معبود اور خدا نہیں ٹھہراتا، یعنی شرک سے باز رہتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 2 ہے اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے والا خوددار ہونے کے ساتھ ساتھ نہایت متواضع اور منکسر المزاج کا مطلب ہوتا ہے خوش اخلاق اور غرور سے پاک، جس کے اندر کسی طرح کا غرور اور تکبر نہ ہو۔ متواضع کا مطلب ہوتا ہے عاجز۔ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے والا انسان نہایت عاجز یعنی جھکا ہوا اور خوش اخلاق اور غرور اور تکبر سے پاک ہوتا ہے۔ وہ کبھی اپنی قابلیت، طاقت، منصب اور مال و دولت پر غرور اور گھمنڈ نہیں کرتا۔ اب گھمنڈ کا مطلب ہوتا ہے اپنی خوبیوں پر اترانا اور دوسروں کو حقیر یعنی کمتر سمجھنا۔ پوائنٹ نمبر 3 ہے عقیدہ توحید سے انسان کا دل مطمئن اور پر امید ہوتا ہے۔ جو لوگ ایمان لا کر اپنے آپ کو ہر طرح کے ظلم و شرک سے بچائے رکھتے ہیں ان کے لیے امن و سلامتی اور اطمینان کی زندگی ہوتی ہے۔ اب عقیدہ توحید کا مطلب ہو گیا یعنی جس انسان کو یہ پتہ ہے کہ اللہ ایک ہے، صرف اسی کی عبادت کرنی ہے، اس کے سامنے سر جھکانا ہے، اسی کو ایک ماننا ہے اور اس کی ذات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، وہ انسان جو ہے وہ مطمئن ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو خوشخبری دی ہے۔ پوائنٹ نمبر 4، عقیدہ توحید سے انسان میں صبر و قناعت، بلند ہمتی اور توکل کی صفات پیدا ہوتی ہیں۔ وہ مشکلات سے نہیں گھبراتا چونکہ اس کی کوشش کا مقصد اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہوتا ہے، اس لیے وہ مشکل سے مشکل کام اور بڑی سے بڑی تکلیف سے پریشان نہیں ہوتا۔ توحید کا قائل صرف ایک اللہ سے ڈرتا ہے۔ اب توحید کا مطلب یعنی اللہ کو اس کی ذات میں، صفات میں واحد و یکتا تسلیم کرنا۔ توحید کا قائل سے مراد یہ ہے کہ جو دلیل سن کر بات کو درست مان لے، یعنی جس کا عقیدہ، جس کو بتایا جائے کہ تمہارا رب صرف ایک ہے اور وہ اس بات پہ یقین رکھ لے، تو اس کا ایمان بھی درست ہے، اس کا عقیدہ بھی درست ہے، اور پھر اس کے بعد وہ صرف ایک اللہ سے ڈرتا ہے اور کسی دوسرے سے نہیں ڈرتا۔
اسی لیے شجاع اور بہادر ہوتا ہے، اور حق کی خاطر جان، مال اور اولاد کی قربانی سے کبھی دریغ نہیں کرتا، یعنی دریغ کا مطلب ہو گیا پیچھے نہیں ہٹتا یا انکار نہیں کرتا۔ پوائنٹ نمبر 6 ہے عقیدہ توحید نسل انسانی کے درمیان مساوات اور برابری کا درس دیتا ہے، وہ انسان کو ذات پات اور دیگر معاشرتی اور معاشی اونچ نیچ کے بندھن سے آزاد کر دیتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 7، کلمہ توحید انسان کے دل میں اسلامی اخوت کا جذبہ ابھارتا ہے، تعصب، تنگ نظری اور گروہ بندی کا خاتمہ کرتا ہے۔ تعصب کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کو اس کی رنگ، نسل، ذات کے حوالے سے اس کے بارے میں اپنی رائے اختیار کر لینا، یعنی بنا سوچے سمجھے کسی کے بارے میں کوئی نہ کوئی رائے اختیار کر لینا۔ یعنی اگر مثال کے طور پر آپ ایک کلاس میں ہیں، وہاں پہ ایک بچہ ایسا ہے جو کہ پٹھان فیملی سے تعلق رکھتا ہے، تو آپ اس کے بارے میں اپنے سے ہی سوچیں جو ہے وہ بنا لیں، اور اس کے کلر پر، اس کی ذات پر اور اس کے جو ہے فیملی بیک گراؤنڈ کے بارے میں بات کریں، تو اس کو ہم تعصب کہتے ہیں۔ اور تعصب کا مطلب ہو گیا کہ کسی کو اس کی رنگ، نسل، ذات کے حوالے سے اس کے بارے میں الٹے سیدھے خیالات بنا لینا، اس سے منع فرمایا گیا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اسلام دین توحید ہے، دیگر تمام مذاہب میں بت پرستی یا شرک کو کسی نہ کسی درجے میں تسلیم کیا جاتا ہے۔ اب شرک کا مطلب ہو گیا کہ ایک اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، لیکن اسلام واحد ہے، ایک ایسا مذہب ہے جس میں صرف ایک اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، لیکن دیگر مذاہب جو شرک کرتے ہیں، بتوں کی پوجا کرتے ہیں اور ان کے آگے سر جھکاتے ہیں اور سورج، چاند، ستاروں کی جو ہے وہ عبادت کرتے ہیں، مگر اسلام کی تعلیمات اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی یکتائی کے بارے میں نہایت واضح ہیں، یعنی اسلام جو ہے اس نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو واضح کر دیا ہے۔ قرآن پاک میں سورہ اخلاص کے اندر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ثبوت ہے۔ اسلام نے عقیدہ توحید پر اتنا زور دیا ہے، اور شرک کی نامقولیت کا مطلب ہو گیا مناسب نہ ہو، یعنی اس کو مناسب نہیں سمجھا جاتا، نامقولیت پر ایسے واضح اور روشن دلائل قائم کیے ہیں کہ شرک اور بت پرستی کرنے والوں کو دل ہی دل میں ندامت اٹھانا پڑتی ہے، اور وہ اپنے شرک میں توحید کی جھلک دیکھنے کے لیے ہیلے اور بہانے تراشنے لگتے ہیں۔ اب انہیں لگتا ہے جس طرح اب ہندو ہیں، وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، سورج کی پوجا کرتے ہیں، آگ کی پوجا کرتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ یہی ہمارا خدا ہے، اور کہیں نہ کہیں اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں کا عقیدہ درست ہے، ہم بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، ہم جس کے آگے سر جھکا رہے ہیں وہی ہماری جو ہے وہ ہمارا قبلہ اور کعبہ ہے، اپنے دل کو جھوٹی تسلیاں دیتے ہیں، جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ انہیں یہی لگتا ہے کہ اگر وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، ان کے آگے سجدہ کرتے ہیں، ان کے آگے ماتھا ٹیکتے ہیں، تو انہیں یہ لگتا ہے کہ شاید ہم لوگوں کا عقیدہ بالکل درست ہے، وہ اپنے بتوں کے اندر ہی توحید کی جھلک ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے، اور وہ مشرک ہیں، یعنی شرک کرنے والے۔ سو یہاں پہ ہمارا جو ٹاپک ہے کردار سازی میں توحید کا حصہ مکمل ہو گیا۔ اسٹے کنیکٹڈ اینڈ اسٹے بلیسڈ۔